إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ہماری شریعت ان 5 چیزوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے جس کو امام غزالی نے سب سے پہلے اس انداز میں پیش کیا اور اس کے بعد اہل علم اس ترتیب کو اسی انداز سے پیش کرتے آئے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم کسی بھی انداز میں ہو آپ کو اس کا تعلق یا تو دین کی حفاظت سے یا انسان کی جان کی حفاظت سے یا انسان کی عزت کی حفاظت یا انسان کی مال کی حفاظت یا اس کی عقل کی حفاظت، ان 5 چیزوں سے باہر شریعت کا حکم آپ کو ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ان 5 چیزوں کو ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے حصول سے ہی ہم اپنا سکتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کو اپنا کر ان پر عمل کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اس نعمت کا ادراک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کی زندگی میں، معاشرے میں، اس ملک میں، اس خطے میں جہاں وہ رہتا ہے امن و استقرار کی نعمت نہ ہو۔ انسان نہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے، نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت پر وہ مطمئن ہے، نہ اپنے مال کے حوالے سے وہ امن میں ہے، اور نہ اپنی عقل کے حوالے سے وہ بے خوف ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا، انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، یہ نعمت امن جو ہے، استقرار، سکون، اطمینان، آپ اپنے گھر میں سکون سے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہے، آپ کے لیے ڈر نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ انسان اسباب سے حاصل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، دنیاوی مادی اسباب سے۔ جتنی دولت ہوگی اتنا ہی خوف زیادہ ہوگا اس دولت کے چھن جانے کا، لٹ جانے کا۔ یہ عطا الہی ہے۔
اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا کہ تم اپنے ذرا ارد گرد کا ماحول دیکھو. اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنایا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولی. ہمارے آس پاس کے علاقوں میں لوگ سکون میں نہیں ہیں، وہاں لوگوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے. تمہیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. اور یہ نتیجہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، جو قرآن مجید میں 2 مقامات پر منقول ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ ابراہیم میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے پروردگار، اس گھر کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے، رزق سے، ثمرات سے، اپنے اس انداز سے اور اسلوب سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دے. رزق بعد میں ہے، ثمرات وارزق اہلہ من الثمرات بعد میں ہے. پہلے امن ہونا ضروری ہے. امن ہوگا تو رزق بھی ہوگا، امن ہوگا تو رزق کا جو فائدہ ہے، دولت کا جو فائدہ ہے، وہ انسان کو حاصل ہوگا. امن نہیں ہے تو انسان ان چیزوں سے اس طریقے سے مستفید نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے استفادہ رکھا ہے. یہ عطا الہی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دیتا ہے، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا، یہ عطا الہی مل جاتی ہے، تو انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرے. آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس نعمت کی حیثیت کیا ہے، یہ کیا نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر آپ بھی نظر ڈالیے. عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، کچھ عرصے پہلے تک افغانستان تھا، کشمیر ہے. یعنی جو اسلامی خطے ہیں، اسلام کے نام پر جہاں اکثریت مسلمانوں کا وجود ہے، وہاں ان کو اسی لیے پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھر بار اجاڑے جا رہے ہیں. الا ان یقولوا ربنا اللہ، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے. وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کو مارا پیٹا اسی لیے جا رہا ہے، انتقام اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، دوسرے ملکوں میں بسنے والے بھی انسان ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کمزور ایمان والا جب اس کو راہ ملتی ہے، راہ فرار، تو ایسے خطوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے علاقوں میں، ایسے ملکوں کا رخ کرتا ہے جہاں بظاہر اسے امن نظر آتا ہے، جہاں بظاہر اسے سکون نظر آتا ہے، جہاں بظاہر اسے دیکھنے میں زندگی بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے دنیا میں. پھر وہ ایک لائن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی امریکہ، یورپ کا کہیں نہ کہیں کسی ملک کا ویزا مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، اور میں وہاں سکون سے زندگی گزاروں. یہ اس نعمت کی قدر کو سمجھنے کے لیے ایک نظر ڈالنا ضروری ہے. ہم پھر بھی بہت امن میں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم بھی محفوظ تو نہیں ہیں ہر طرح سے. ہم بھی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. جیب میں موبائل ہے، جیب میں پیسے ہیں، ہمیں بھی ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کوئی آ کر ان چیزوں کو ہم سے چھین کر لے جائے گا. ہم بھی ایک طرح کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہ کوئی مسلط ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی قہر ڈھا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے ہماری جان مال عزت کے اعتبار سے تعرض کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی امن میں ہے، پھر بھی اطمینان میں ہے، پھر بھی ہم سکون سے مسجد آ جاتے ہیں. فجر کے وقت بھی یہ راستے پرامن ہوتے ہیں، عشاء کے وقت بھی یہ راستے پرامن ہوتے ہیں. پھر بھی ہمارے لیے کاروبار کے لیے آنے جانے کے راستے پرامن ہوتے ہیں. پھر بھی ہم جاتے ہیں، پھر بھی ہم کماتے ہیں، پھر بھی ہم لاتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کو اگر محفوظ رکھنا ہے یا اس نعمت کو مزید مستحکم کرنا ہے تو 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. 4 کام کرنے ہیں. یہ 4 کام اگر آپ کر لیں گے تو یہ نعمتیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جائیں گی. نمبر 1، لئن شکرتم لازیدنکم. اس نعمت کا احساس کیجیے، اس کا ادراک کیجیے، اس کو سمجھیے کہ عطائے الہی ہے.
میں اپنے ارد گرد لاکھوں سیکورٹی گارڈ کھڑے کر کے بھی اپنے آپ کو امن میں محفوظ نہیں سمجھ سکتا. کتنے ہی لوگ آپ کے سامنے واقعات ہیں، اس کا گارڈ ہی اسے گولی مار دیتا ہے. تو یہ ظاہری حصار اور ظاہری سیکورٹی ہمیں امن نہیں دلا سکتی. ہماری جان مال عزت کی حفاظت ان ظاہری چیزوں سے نہیں ہے. ہماری ان چیزوں کی حفاظت ہے اللہ کے حکم سے. مارنے والے مارنے کے پیچھے پڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جان کے پیچھے بھی پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے بھی پڑے، عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے پیچھے پڑے، کئی انبیاء کے پیچھے پڑے. اللہ نے ان کو نکالا. کوئی حفاظت کرنے والا دنیا کے اندر انسانوں میں سے کوئی نہیں تھا. اللہ تھا جس نے ان کو اس جگہ سے نجات دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے، اپنی ایسی فوج سے مدد کی جو فوج تمہیں نظر نہیں آتی. وہ اللہ تمہیں ان چیزوں سے حفاظت دینے والا ہے، تمہاری عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا ہے. تمہارا مال صدیوں تک محفوظ رہ سکتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اللہ حفاظت دینے والا ہے. اس کے لیے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ راستے آپ کے لیے کھول دیے ہیں تو دوسری چیز جو شکریہ کی پہلی چیز ہے اور دوسری چیز ہے اس نعمت کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے اوپر احسان جتایا اپنا، اس کا یہ طرز بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ ہم پر احسان جتائے. اس نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ قریش والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 موسموں کے اندر 2 تجارتی قافلے اور راستے ان کے لیے کھول دیے. سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف، گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ امن رکھا ہے. قریش کی ایک ڈھاک تھی، ایک ہیبت تھی پورے عرب میں. قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، ان کے حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن قریش کا ایک رعب اور دبدبہ تھا کیونکہ بیت اللہ کے رکھوالے تھے. لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت اور احترام تھا. ان کے لیے راستے کھلے ہوتے تھے. اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمت رکھی ہے، اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے. لہذا فلیعبدوا رب ھذا البیت، جس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس ایک اللہ کی عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ اللہ کون، وہ رب کون جو اس گھر کا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو تمہیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے، تمہارے روزگار کا اس نے بندوبست بھی کیا ہے اور تمہارے لیے خوف سے امن بھی فراہم کر دیا ہے. تمہیں کوئی نہیں لوٹتا، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرتا، مکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا، مکہ کی حرمت کا ہر شخص کو پتہ ہے، اور تمہارے لیے تجارتی راستے بھی کھلے ہیں، تمہارے رزق کا بھی بندوبست ہے، تمہارے لیے امن و امان بھی ہے. پروردگار نے اس نعمت کا بندوبست تمہارے لیے کیا. شرط کیا ہے؟ فلیعبدوا، اگر اس نعمت کا استمرار چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو. توحید کے بغیر زمین پر امن قائم نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی عبادت اگر نہ ہو تو وہ زمین اجڑ جایا کرتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے جب اس زمین کو انہوں نے غلط استعمال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ بیت اللہ کے رکھوالے رہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح ذکر کیا وما کانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون، یہ اس گھر کے رکھوالے نہیں ہیں کیونکہ اس گھر کے رکھوالے اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں. اللہ نے ان سے یہ اعزاز چھینا. کن سے؟ جو مشرک تھے، اور بہت سے ایسوں کو عطا کیا جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور اسی قوم میں سے تھے، قریش میں سے تھے. جو ان میں سے ایمان لائے ان کو امن مل گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ گئے، پہنچے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ گھڑی میرے لیے حلال کی ہے کہ یہاں پر میں امن قائم کر سکوں. اس امن کے قیام کے لیے یہاں پر لڑائی ضروری ہے. لڑائی ہوئی نہیں. انہا تحل لی ساعۃ من النہار، یہ ایک گھڑی میرے لیے حلال ہوئی اور قیامت تک یہ جگہ پھر حرمت والی رہے گی. کوئی بھی دنیا کے اندر آ کر یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں قتال کیا تھا یا وہاں پر حملہ کیا تھا تو اس کی بنیاد پر یہاں حملہ کیا جا سکتا ہے، نہیں. اور آپ نے اس وقت پھر اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. جو اپنا اسلحہ نیچے رکھ دے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے. جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے.
توحید کی برکت سے وہ جگہ پاک صاف ہوئی، اللہ کا گھر، وہ جو بت تھے وہاں سے ہٹ گئے، اور آج تک وہ جگہ امن کا گہوارہ بنی ہوئی آ رہی ہے۔ پرندے بھی آتے ہیں، چرند بھی آتے ہیں، دیگر جانور بھی آتے ہیں، وہ بھی وہاں پر ایک عجیب انداز کا امن محسوس کرتے ہیں۔ اس کا نظارہ تو ان لوگوں نے کیا ہوگا جو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت ضروری ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ نعمت کا استمرار رہتا ہے، ورنہ ایک جھوٹا نظارہ، ایک دھوکہ، ایک فریب آپ کو نظر تو آتا ہے کہ کچھ ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر امن قائم ہے، وہاں پر امن ہے، لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہے، جہاں کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جن ممالک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو آپ کے قریبی کوئی رشتہ دار ہو، کوئی واقف ہو، کوئی دوست ہو جو ان ممالک میں رہتا ہے، اس سے ذرا پوچھئے کہ وہاں امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ اگر سچا مسلمان ہے تو بتائے، کیا اس کو ڈر نہیں لگتا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے گھر والوں کا؟ کیا وہ خود محفوظ ہے؟ کیا اس کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے؟ چند لمحوں کے لیے اگر وہاں پر لائٹ چلی جائے پورے شہر کی تو وہاں پر چند سیکنڈوں کے اندر کیا کچھ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جس کو تاریخ دیکھنی ہے، جس کو اندازہ کرنا ہے کہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے، وہاں جا کر دیکھ لیں۔ لائٹ ہمارے ہاں بھی جاتی ہے، اندھیرا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، لیکن ان اندھیروں کے اندر ہمیں اس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے الذین إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، جن لوگوں کو جب ہم زمین پہ تمکین دے دیتے ہیں، جنہیں اختیارات مل جاتے ہیں، جنہیں زمین کی حکومت، کسی خطے کی حکومت مل جاتی ہے، ان کے ذمہ اللہ نے 4 کام لگائے ہیں۔ یہ 4 کام تم کر لو گے تو تمہاری اس زمین پر حکومت قائم بھی رہے گی، یہاں امن و امان بھی رہے گا، لوگ تم سے خوش بھی رہیں گے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ اسلامی حکومت کے امن قائم کرنے کے لیے بنیاد ہے، اس کے بغیر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر امن رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ سارے حربے، سارے ذرائع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم ختم کیے ہیں، جو ذرائع انسان کے اس معاشرے سے امن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں، مسند احمد میں، سنن نبی داؤد میں، مسند بزار میں، بہقی میں، مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ مروی ہے کہ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لا يروع مسلما، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اس کے اندر خوف پیدا کرے۔ مسند بازار میں تو واقع ہے کہ ایک آدمی نے کسی کی جوتی چھپا لی، جیسے مذاق میں ہوتا ہے کسی کوئی چیز چھپا لو، موبائل چھپا لیا، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لی، کسی کے کچھ چھپا لیا، مذاق ہے، مذاق میں چھپا لیا، وہ آدمی گھبرا گیا، ڈر گیا۔ یہ گھبراہٹ اور ڈر ایمان کے، امن کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ یہ جو واللہ ان روعۃ المسلم عند اللہ عظیم، یہ جو اس مسلمان کو اس طرح سے ڈرایا ہے، اس کے اندر جو خوف پیدا کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے مذاق ہے، اللہ کے ہے بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جائے جس سے کسی مسلمان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو۔ آپ کے گارڈ ہیں، آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، ان گارڈز کے لیے جائز نہیں ہے اگر اسلامی اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے احکامات پر عمل ہو، کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اور اپنی بندوق کی، اپنی گن کی نالی کسی دوسرے مسلمان چلتے پھرتے راہ چلنے والوں کی طرف کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کے اندر داخل ہو اس کے ساتھ تیر، نیزہ، کوئی بھی نوکیلی چیز ہو، اس کو چھپا کر لائے، کسی دوسرے مسلمان کی طرف کرے بھی نہیں، تاکہ کسی بھی مسلمان کے امن کے حوالے سے اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اس کے امن کو آنچ نہ آئے۔ اور یہ امن قائم ہوتا ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر سے، جب حاکم پوری طرح سے اللہ کی شریعت کو اس زمین پر نافذ کرتا ہے، کہیں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو توڑا نہیں جاتا۔ قریش کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، قریشی ایک خاتون، اتفاق سے نام بھی فاطمہ تھا، مخزومیہ، چوری کر لی، بڑے خاندان کی تھی، اب پریشان تھے کیونکہ قضیہ، مسئلہ کسی اور کی عدالت میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہے۔
بچنا ناممکن ہے، چوری کی ہے سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ تھا، لوگوں نے کہا کہ کوئی سفارش کر دے، بڑی خاندان کی عورت ہے، بڑی عورت ہے، ہو گئی غلطی، آئندہ نہیں کرے گی، بات کر لی جائے، مسئلہ سلجھا لیا جائے، نپٹا لیا جائے۔ کون بات کرے گا؟ اب نظریں دوڑائیں، ان معاملات کے اندر ان کو کوئی نظر نہیں آیا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی اسامہ ابن زید، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے رہے۔ لوگ تو بلکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولدیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، بعد میں جب شرعی احکامات نازل ہو گئے تو اس سے منع کر دیا گیا۔ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، اب یہ ان کے بھی بیٹے تھے، بڑی محبت تھی، اسامہ ابن زید کو تیار کیا اور ان کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے حق میں سفارش کی جائے۔ وہ پہنچ بھی گئے، انہوں نے بات بھی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے سنے اور چھوٹتے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، استفہام انکاری، ایک طرح کا ڈانٹ کا انداز تھا کہ تم جس مسئلے میں بات کرنے آئے ہو وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی اس حد کو اس زمین پر نافذ نہ کروں، تم یہ چاہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع سے خطاب کیا، لوگوں کو جمع کیا اور اس میں خطاب کیا اور فرمایا کہ جو پچھلی قومیں برباد ہوئیں، ان سے نعمتیں چھنی، یہ امن و امان سے وہ محروم ہوئے۔ انما اہلک الذین کانوا من قبلکم، ان کا طریقہ واردات کیا تھا ان کے بڑوں کا؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، بڑا آدمی اگر چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور کمزور آدمی اگر پکڑا جاتا تو فوراً عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے، اس پر حد قائم کرتے۔ اب سنو، یہ ایک بڑے خاندان کی عورت ہے جس کا قضیہ لے کر تم لوگ پریشان ہو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اگر یہ کام ہو نہیں سکتا، کیا نہیں، یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر یہ مسئلہ آتا اور کوئی اور نہیں، میری اپنی لخت جگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کر کے میرے پاس آتی، اللہ کی قسم میں نے اس کا بھی ہاتھ کاٹنا تھا۔ اس مسئلے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ان اصولوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ اصول پورے نہیں ہو سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حاکم کے کام ہیں، پہلی دو چیزیں وہ ہم سب کے کام ہیں۔ اسی لیے تھوڑا سا ہم جب تشویش میں مبتلا ہیں، تھوڑا ڈر خوف ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ ہمارے کام پورے کر دے گا۔ اور آخری چیز اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے اللہ سے اس امن کے لیے دعا کرنا، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا، اللہ سے سوال کرنا، بار بار یہ کہتے رہنا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اس کے بعد جو ایک آخری چیز رہ جاتی ہے جو حاکم کا کام ہے، جس کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے، اور وہ ہے عجیب ایک راستہ اللہ نے دکھایا ہے۔ یہ اسی آیت سے پہلے الذین مکناہم فی الارض، اس آیت سے پہلے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے یہ کہا تھا ہمارا پروردگار اللہ، انہیں مکہ سے نکال دیا گیا۔ آج اللہ انہیں اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لڑو، اپنا بدلہ لو۔ اللہ نے اس جہاد کی اجازت دینے کے بعد مدینہ میں پھر یہ ذکر فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ایک تاریخ ذکر کی اللہ نے کہ اگر یہ انداز اللہ نے نہ رکھا ہوتا کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹایا ہوتا، یہ جنگ و جدال کے معاملات نہ ہوتے، یہ جہاد نہ ہوتا، یہ لڑائیاں نہ ہوتی، یہود نے بھی اپنے حق کے لیے لڑی، ان پر بھی حملے ہوئے، عیسائیت بھی اپنے حق کے لیے لڑی، ان پر بھی لوگوں نے حملے کیے، اور دین کی بنیاد پر ہی دنیا کے اندر تقسیم ہے، عقائد کی بنیاد پر ہی دنیا تقسیم ہے۔ یہ بات کہ علاقائی تقسیم، خطے کی تقسیم، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب بات عقیدے اور ایمان اور مذہب کی آ جاتی ہے۔ یہ بری کی بری دنیا مذاہب میں تقسیم ہے۔
میں اگر یہ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے اللہ نہ دھکیلتا، نہ پیچھے کرتا، تو نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں بچتی، نہ عیسائیوں کے گرجا بچتے، نہ ان کے چرچ بچتے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں بچتی۔ جن جگہوں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ جگہ برباد ہو جاتی، تہس نہس ہو جاتی۔ مشرکین نے ان جگہوں کو چھوڑنا نہیں تھا۔ یہ امن اسی طریقے سے قائم ہوتا ہے جب زمین کے اوپر جہاد آتا ہے، جہاد ہوتا ہے، لوگ لڑتے ہیں، لوگ اللہ کی راہ میں کلمہ بلند کرتے ہیں، کچھ لوگ شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پیچھے پوری قوم اس شہادت کے نذرانے کا پورا ایک جو اس کا بقیہ جو ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اس نعمت کے مزے لوٹتے ہیں۔ قوموں نے قربانی دی، پاکستان بنا، اس وقت لڑے، آج اس نعمت کے مزے 70-75 سال سے ہر شخص اپنے اپنے انداز سے اس سے محظوظ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اس دنیا میں سب سے پہلے امن کے حوالے سے جب خطرہ پیدا ہوا اور قابیل نے حابیل سے کہا کہ لأقتلنک، میں قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، اس نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا، مجھے قتل کرنے کے لیے وار کرے گا، پلٹ کر میں تجھ پر وار نہیں کروں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نے مجھے اس کام کی اجازت نہیں دی کہ میں کسی دوسرے مسلمان کو قتل کروں۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں یہ ہو کہ جو کام میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کروں۔ اگر میں کر دیتا ہوں تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قیامت کا دن نہ ہوتا، یہ سوچ نہ ہوتی، یہ ایمان نہ ہوتا، یہ قیامت قائم نہ ہونی ہوتی، تو پھر تو عجیب زمین میں ایک فساد ہوتا۔ لوگ اپنے بدلے کے لیے کیا کچھ کرتے، اللہ نے وہ دن رکھا ہے۔ اس لیے یہاں کسی کے امن کو برباد کرنے کے لیے آپ کوشش نہ کیجیے، میں اور آپ تک و دو نہ کیجیے۔ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، کوئی آپ سے اگر تعرض کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی مسئلے سے پیش آتا ہے، اللہ نے آپ کو دفاع کا حق بھی دیا ہے۔ اس دفاع میں کوئی انسان اپنی جان مال عزت، من قتل دون مالہ من قتل دون عرضہ من قتل دون نفسہ فہو شہید، اپنی جان مال عزت کا دفاع کرتے ہوئے کوئی شخص مارا بھی جاتا ہے، اس کو شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو بدلہ پھر قیامت کے دن ملے گا اسے۔ یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے جو شرعی طریقہ کار ہے، جو شرعی انداز ہے، اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال گفتگو پوری ہو نہیں سکی، کچھ میں راستے کی اندر رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا، بات پوری نہیں ہو سکی۔ بس آخری عرض یہ ہے، آخری بات یہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، انسان اس کی قدر کرے، اللہ سے سوال کرے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی نعمت سے آپ اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک یہ امن اور استقرار کی نعمت ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ اس دنیا میں مسلمان ممالک جہاں جہاں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ ان پر اپنا کرم و فضل فرمائے، اللہ اس ملک میں بھی امن و استقرار پیدا فرمائے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔